اور یہ زیتون وہ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے. اور پھر کسی اور صورت میں خدا قسم کھاتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. تو آج دنیا میں عقل مند سے عقل مند بھی انسان کبھی پھل کی قسم نہیں کھاتا، کوئی آلو اور سبزی اور سیب کی قسم نہیں کھاتا. یہ خدا ہے جو اعقل العاقلین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، صاحب حکمت. وہ خدا کیسے کسی پھل کی قسم کھا سکتا ہے؟ تو میرے معصوم میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ تین کیا ہے، یہ زیتون کیا ہے، یہ بلد امین کیا ہے، یہ طور سینا کیا ہے؟ تو امام نے تشریف فرمایا تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ابن علی ہے، طور سینا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، بلد امین سے مراد وہ سرزمین مکہ ہے جہاں پہ محمد کو بلایا گیا. اب آئیے تھوڑا میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں. جاپان کے 2 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی، کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا 35 سال یا 36 سال تک انسان کی باڈی میں جوانی کی ایک پروٹین ہوتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی باڈی بناتا ہے، انسان جوان رہتا ہے. 35 ایئرس کے بعد یا 37 ایئرس کے بعد وہ پروٹین ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ختم ہوتی ہے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے. اب باڈی اس چیز کو خود بخود بناتی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، کون سی چیز انسان کو کھلائیں کہ انسان تھوڑا بہت جوان تو رہے. یعنی وہ پروٹین ہم بدن سے باہر کسی چیز میں ڈھونڈیں اور اس چیز کو انسان کھائے، اور اس کے کھانے کے نتیجے میں انسان جوان دکھے، اس کی باڈی میں جو جوانی کے سیل ہے وہ جوان رہے. بڑی ریسرچ کی انہوں نے، اور الحمدللہ یہ دونوں ڈاکٹر مسلمان بھی بنے. ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو وہ پروٹین 2 پھلوں میں ملا کہ اگر کوئی یہ 2 پھل کھائے تو وہ جوانی کا پروٹین ان کے اندر موجود ہے. یعنی ہزاروں پھلوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، اور ان 2 پھلوں کا نام تھا، ایک انجیر تھا، ایک زیتون تھا. مصر کے پی ایچ ڈی ہولڈر قرآن کے اسٹڈی میں ایک ڈاکٹر تھے. انہوں نے جیسے جیپنیز ڈاکٹرز کی ریسرچ پڑھی، ان کو فوراً لیٹر لکھا کہ آپ نے ان 2 پھلوں کو جمع کیا، ایک کا نام انجیر، ایک کا نام زیتون ہے، اور آپ بڑا افتخار کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ بھائی جو ان 2 کو کھائے گا، اور ہم نے بڑی محنتوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، وہ انسان جوان رہے گا. اور تعداد بھی انہوں نے جو بتائی وہ وہی ہے، مطلب جتنی مرتبہ قرآن میں انجیر کا نام آیا اتنے انجیر کھاؤ، جتنی مرتبہ زیتون کا نام آیا اتنے زیتون کھاؤ. تو نتیجہ انہی ڈاکٹرز کا نکلتا ہے. انہوں نے فوراً وہ قرآن کی آیتیں بھیجی، اور جیسے جیپنیز ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ واحد مسلمانوں کی کتاب ہے جہاں پہ خدا نے ان دونوں پھلوں کو ایک ساتھ ان کی قسم کھائی ہے، اور اس اعجاز قرآن کو دیکھ کر وہ فوراً کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں پہ فضیلت کا ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر انجیر کو کوئی کھائے، اگر زیتون کو کوئی کھائے، یعنی اپنی روٹین بنا دے، اپنے بچوں کو کھلائیں، تو انسان کے اندر جوانی کے پروٹین بنتے ہیں اور جوان رہتا ہے. اور انجیر سے مراد حسن ابن علی، زیتون سے مراد حسین ابن علی. یعنی جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے ان کے کھانوں سے بندہ جوان رہتا ہے. اور رسول نے ان کی فضیلت میں کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ نہیں کہا یہ جنت کے سردار ہیں، کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ ہے ان کو کھانے سے جسم جوان رہتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنے سے بندہ جنت میں جوان ہو کے جاتا ہے. یہ وہ فضیلت ہے. علی 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 علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو یہ وہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے آپ قرآن سے فضائل اہل بیت کو بیان کریں، قرآن کے اسٹڈی کے مطابق فضائل اہل بیت کو بیان کریں. سورہ العطا میں آتے ہیں حسن و حسین بیمار پڑ گئے، نظر کی مولا علی نے، سیدہ نے 3 دن روزہ رکھیں گے. یعنی یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، تمام کتب اہل سنت میں کہ پہلے دن روزہ رکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین آیا، اپنی افطاری اسے دے دی.
یتیم آیا اپنی افطاری اسے دے دی، اسیر آیا اپنی افطاری اسے دے دی، پھر خدا نے ان کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اتاری۔ اس سے زیادہ خدا اور فضائل اہل بیت کو کیا بیان کرے؟ یاد رکھیے قرآن صفات کو بیان کرنے کی کتاب ہے، ناموں کو بیان کرنے کی نہیں۔